عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا کہ بھارت 9 فروری 2026 تک بگلیہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ طور پر وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری 2026 تک یہ واضح کرے کہ وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی۔ وزیراعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان۔ ایکسپورٹرز کو قرض کی فراہمی پر شرح سود 7.5% سے 4.5% کر دی۔ ایڈوانس ٹیکس کے خاتمے کے لیے IMF سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی۔ وزیراعظم نے صنعتوں کے لیے ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے کمی کا اعلان کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ بھارت کو بھی غشی کے دورے پڑیں گے کہ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ دعوے سے کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد بیان۔ کہا کہ ہم نے احتجاج کا اعلان کیا، اس دوران بانی پی ٹی آئی کی بیماری کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی۔ اصل میں ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آزاد الیکشن کمیشن اور عام انتخابات چاہتے ہیں۔ پاکستان کی تشکیل نو کریں، ادارے آئینی حدود میں رہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ریاست کو بلڈوز اور بلیک میل کرنا ہے۔ انہیں پیمز پر اعتماد نہیں تو عدالت میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کرے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 1 سال پہلے الیکشن کی آفر دینے کی بات درست نہیں۔ وزیراعظم نے یوم آزادی پر میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کی تھی۔ بلوچستان میں کچھی کے علاقے ڈھاڈر میں مسلح افراد نے پولیس انسپکٹر سمیت 4 اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ مسلح افراد نے پولیس موبائل کو بھی آگ لگا دی۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط موصول۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی کمیشن کے قیام کے لیے TOR طلب کرنے کی ہدایت۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سیکرٹری داخلہ انکوائری کمیشن کے لیے TOR سندھ ہائی کورٹ کو ارسال کریں۔ سپریم کورٹ نے پولیس حکام کو دی جانے والی درخواستوں میں بدخدمت جناب SHO کے الفاظ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اسے نوآبادیاتی دور کی باقیات قرار دیا۔ فیصلہ جسٹس صلاح الدین پور نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ اس نوعیت کی زبان ایک فرسودہ ذہنیت کی عکاس ہے۔ SHO عوام کا خادم ہے، عوام اس کے نوکر نہیں۔ پولیس کارروائی میں فریادی کا لفظ بھی ممنوع قرار۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فریادی رحم مانگنے کا تاثر دیتا ہے، حق مانگنے کا نہیں۔ FIR کے اندراج میں تاخیر ناقابل قبول، پولیس افسران کو سخت وارننگ۔ کہا FIR کے اندراج میں تاخیر کا رجحان سندھ میں نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو گزشتہ 2 سال سنگین جرائم میں FIR اندراج کی اوسط تاخیر بارے رپورٹ 1 ماہ میں جمع کرانے کا حکم۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکہ کے معروف تھنک ٹینک کے ممبران سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے بہتر تعلقات کی نوعیت محض اختیاری یا وقتی نہیں، ان تعلقات کی پائیداری مستقبل کی اہم ضرورت ہے۔ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے تناظر میں پاکستان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قیادت اور عوام دہشت گردی کے افریط کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مسائل کا سفارتی حل پاکستان کی ہمیشہ اولین ترجیح رہی ہے۔ مئی 2025 میں بھارتی جارحیت نے خطے کے امن کو شدید خطرات سے دوچار کیا۔ ایک اور مغربی موسمی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل۔ کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ
سرانان، جنگل، پیر علی زئی، گلستان اور پشین میں بارش. کوجک ٹاپ، شیلا باغ اور لوئی بند سمیت بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا. کئی علاقوں میں پچھلی برفباری سے بند رابطہ سڑکیں اب تک بحال نہ ہو سکیں. بحالی کے لیے آپریشن جاری. این ڈی ایم اے کی آج سے 4 فروری تک پنجاب خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور برفباری کی پیشگوئی. پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. لاہور میں بسنت کے لیے اسپیڈو اور گرین الیکٹرک بسوں کو ثقافتی رنگوں سے سجا دیا گیا. 6 سے 8 فروری تک بسنت کے 3 روز کے لیے مفت سروس فراہم کرنے کے لیے اقدامات مکمل. وزیر ٹرانسپورٹ کا کہہ رہے ہیں کہ میٹرو، اورنج لائن، اسپیڈو اور الیکٹرک بسوں میں لوگ مفت سفر کر سکیں گے. ضلع لاہور اور پنجاب کی حدود کے باہر سے پتنگ بازی کا سامان لانے کی مشروط اجازت. دھاتی ڈور اور ممنوعہ کیمیکل کے استعمال پر 0 ٹالرنس پالیسی ہوگی. بسنت 6 سے 8 فروری تک منائی جائے گی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ تینوں دن اچھا موسم ہوگا. بادلوں کے ساتھ ساتھ اچھی ہوائیں بھی چلیں گی. لاہور والے موسم بہار کے تہوار کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں گے. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈون نے کہا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی خواتین کو تعلیم اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرتی ہے. کراچی میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پاپولیشن کونسل کے اشتراک سے وقفہ مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی اور بچیوں کی تعلیم کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہے. پاپولیشن کونسل کی کنٹری ہیڈ ڈاکٹر زیبا ستار نے کہا کہ گزشتہ 20 سال ہمیں بہت مہنگے پڑے ہیں. انفارمیشن سروس اور تعلیم مسئلے کا حل ہے. معروف گلوکار اور سماجی رہنما شہزاد روئے کا کہنا تھا کہ ہمیں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے. پارلیمانی سیکرٹری ندا کھوٹو نے کہا کہ قانون اکیلا کافی نہیں، اس کے نفاذ سے فرق پڑتا ہے. ماہر معاشیات اکبر زیدی بولے کہ جن ممالک میں تعلیم آگے بڑھی ہے وہاں دنیا بدل گئی ہے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس میں عدالت کا اپنے فیصلے میں ایران اور دیگر ممالک سے متعلق پیراگراف حذف کرنے کا حکم. انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی عدالت کے جج افضل مجوکا نے استغاثہ کی درخواست پر حکم جاری کر دیا. عدالت نے قرار دیا کہ فیصلے کے پیرا نمبر 36 میں موجود غلطی کی درستی کے لیے استغاثہ نے درخواست دائر کی. عدالت نے جملے کو حذف کرنے کا حکم دے دیا. کئی دن کی مسلسل تیزی کے بعد عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں زبردست کمی. پاکستان میں بھی فی تولے سونا 35,500 روپے سستا ہو گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 سال جنگوں کے باعث عالمی امن کو سنگین خطرات لاحق رہے. مختلف ممالک کے مرکزی بینک امریکی ٹی بلز بیچ کر سونا خریدتے رہے. پچھلے 21 ماہ میں تقریباً 1700 ٹن سونا خریدا گیا، جس سے سونے کی قیمت نئی بلندیوں تک پہنچتی رہی. جمعرات کو سونے کی عالمی قیمت میں فی اونس $350 کمی ہوئی. سعودی وزیر دفاع کی وائٹ ہاؤس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، امریکی وزیر جنگ اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف سے ملاقات. مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے حوالے سے گفتگو. سعودی میڈیا کے مطابق ملاقات میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈینکن بھی شریک تھے.